الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر إلى آخر الحديث. محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، رمضان مبارک کا باعظمت مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فکن ہے اور چند ہی دنوں کے بعد اس مہینے کا آغاز ہونے والا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کا اہتمام شروع فرما دیتے. ایک تو آپ ماہ رجب میں یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں ماہ رجب اور ماہ شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. دوسری بات جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے کے بعد پڑھی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کی آخری تاریخ میں ایک خطبہ دیا، وعظ فرمایا، اور اس وعظ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ سایہ کیے ہوئے ہے، آنا ہی چاہتا ہے. جو مہینہ بڑی برکت والا ہے، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک کی خصوصیات، اس میں کیے جانے والے اعمال اور ان کی فضیلتیں، اجر و ثواب اور کیا کیا اس کے اندر مطلوب ہے، ان سب کی تفصیل بیان فرمائی. میں اس وقت آپ کے سامنے حدیث کی پوری تفصیل پیش نہیں کروں گا، کیونکہ عام طور سے مسجدوں میں رمضان کی ابتدائی دنوں میں فضائل رمضان پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اور اس کے شروع میں سب سے پہلے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے، آپ اس میں سماعت فرمائیں. اس وقت تو میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس سال جس کو مہینہ مل رہا ہے اگلے سال بھی اس کو رمضان مبارک مل ہی جائے گا. روزانہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، انتقال کی خبریں آ رہی ہیں. اس میں معمر بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بیماریوں سے نبردآزما ہو کر دنیا سے رخصت ہونے والے بھی ہیں، اچانک بیماری کا شکار ہو کر چند روز میں انتقال کرنے والے بھی ہیں، اور اچانک، بالکل اچانک دنیا سے جانے والے بھی. اس لیے اس سال جس کو رمضان مبارک مل جائے اسے پوری محنت کر کے اس کو وصول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کچھ اعمال وہ ہے جو رمضان مبارک کے ساتھ خاص ہیں، یعنی رمضان مبارک کا ایک مہینے کا روزہ اور پورے مہینے عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد
20 رکعت تراویح اور تراویح میں ایک قرآن پاک کا سننا یا پڑھنا، یہ وہ اعمال ہیں جو رمضان مبارک کے ساتھ خاص ہیں۔ باقی جو اعمال ہیں وہ ہیں تو پورے سال کے، اگرچہ ان کا اہتمام رمضان میں کچھ زیادہ کیا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہے، نفل نمازیں ہیں، خاص طور سے تہجد کی نماز ہے، یہ پورے سال کی عبادت ہے، مگر عام طور پر جتنی تلاوت رمضان مبارک میں ہو جاتی ہے اور دنوں میں اتنی تلاوت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی بہت سے اللہ کے بندے ہوئے ہیں کہ جو سحری کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز رمضان مبارک میں ادا کر لیتے ہیں، لیکن پورے سال ان کو موقع نہیں ملتا۔ بہرحال نیکی کمانے کا جتنا موقع مل جائے وہ غنیمت ہے، اس کو ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا چاہیے، جانے نہیں دینا چاہیے۔ ہر چیز کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے، اور جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی تیاری اتنی پہلے سے ہوتی ہے۔ شادی بیاہ اگرچہ شریعت کے مزاج کے اعتبار سے انتہائی سادگی ہے، جس میں 2 رکعت نماز پڑھنا اور ایک بچے اور بچی کو نکاح کے بندھن میں باندھنا دونوں برابر ہے، اس سے زیادہ اس پہ کوئی محنت نہیں، لیکن ہم نے اپنے لوازم کی بنا پر اس کو بہت لمبا چوڑا عمل بنا لیا ہے، تو اسی حساب سے مہینوں پہلے اس کی تیاری شروع کی جاتی ہے۔ ہمیں کہیں سفر کرنا ہوتا ہے، حج کا سفر ہے تو مہینوں پہلے سے تیاری کرتے ہیں، کیونکہ دور دراز کا سفر ہے۔ تجارتی سفر بھی اگر کرنا ہو تو کچھ تیاری کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ایسا عظیم مہینہ جو آ رہا ہے، اس کی بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں، نظام الاوقات مرتب کریں، تاکہ جو ہمارے تجارت کے اوقات ہیں، گدی کے، کوٹھی کے، کام کرنے کے جو اوقات ہیں، ان کو مختصر سے مختصر رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا رمضان کو کمانے میں خرچ ہو۔ ایک تو روزہ ہے، اس کا تو وقت متعین ہے، اس میں نہ ہم گھٹا سکتے ہیں، اس کے وقت میں کوئی کمی کر سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں، لیکن ہمارا وقت مسجدوں میں عام دنوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ گزرے۔ اذان ہوتے ہی ہم مسجد میں آ جائیں، کچھ نفلیں ادا کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر میں مشغول رہیں، اس لیے کہ رمضان مبارک میں فرض عبادت کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے، اور نفلی عبادت کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ تو یہ موقع جو آ رہا ہے، اس سے ہمیں پورے طور سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اوقات کی ترتیب ایسی بنائیں کہ جو کمائی کرنے کا وقت ہے روزہ کا، اس میں ہمارے پاس ہمارے سامنے کوئی دوسری مشغولیت رکاوٹ بن کر نہ آئے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر جو بات عرض کرنی ہے، روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن روزے کے جو فضائل ہیں، جو اس کی برکات ہیں، اس کے جو اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہونے چاہیے کہ روزہ رکھ کر ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کا ملکہ ہو جائے، عادت پیدا ہو جائے، یہ آثار مرتب اس لیے نہیں ہوتے کہ روزے کے آداب کی ہم پوری رعایت نہیں کرتے۔ فضائل رمضان آپ سنیں گے انشاءاللہ، اس میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مستقل بیان فرمایا۔ مختصراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سن لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں لگتا، اور بہت سی رات کی عبادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بیداری کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو روزہ ہمارا بھوک پیاس کا مجموعہ بن کر نہ رہ جائے، اور ہماری رات کی جگائی صرف بیداری بن کر نہ رہ جائے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی زبان کی حفاظت، اپنے آنکھ کی حفاظت، اپنے دل و دماغ کی حفاظت، اپنے ہاتھ پیر کی اعضاء و جوارح کی حفاظت، ہر عضو سے صادر ہونے والے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا،
اور کوئی بھی ایسا عمل کرنے سے گریز کرنا جس سے روزہ متاثر ہوتا ہے اور اس کی برکت یا اس کی عظمت مجروح ہوتی ہے، جس کو انشاءاللہ کتاب کے اندر سنیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آنے سے پہلے روزے کی استقبال کی تیاری کریں اور روزے کے ایام میں پورے طور سے روزے کو وصول کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت میں چند اور متفرق باتیں مسجد اور نماز سے متعلق عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اس میں ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کا۔ اس سلسلے میں جو مسئلہ ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ کرسی پر بیٹھنے والا آدمی زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص زمین پر بیٹھ کر پیشانی زمین پہ رکھ کے سجدہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صرف گھٹنے کی تکلیف ہے یا کھڑے ہونے کی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ گئے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز ادا کرے۔ کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز ادا کرے۔ زمین پہ بیٹھ کر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے سے رکوع سجدہ کر کے نماز ادا کرے۔ جو آدمی اس پوزیشن میں پہنچ گیا ہو کہ زمین پر بیٹھ کر بھی سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس کا اشارہ، اس کا سجدہ اشارے سے ہوگا۔ اب وہ اشارہ چاہے زمین پر بیٹھ کر کرے چاہے کرسی پر بیٹھ کر کرے، لیکن جو آدمی سجدہ زمین پر کر سکتا ہے اور کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ معمولی سے عذر کی بنا پر ذرا گھٹنے میں تکلیف اس لیے کرسی پر بیٹھ گئے، پہلے دیکھ لیں کہ میں بیٹھ کر زمین پر نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں۔ چاہے پیر پھیلا کر ہی پڑھ سکتے ہوں، لیکن پیشانی زمین سے ٹک سکتی ہے تو ایسی صورت میں سجدہ فرض ہے، یہ ثابت نہیں ہوگا اور نماز نہیں ہوگی۔ ایک بات تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ مسئلہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے مسجد میں صفوں کی درستگی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی درستگی کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے صفوں کو درست رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز شروع ہونے کے وقت ایک آدمی کو متعین کرتے تھے کہ پورے میں نظر ڈال کر دیکھے کہ سب ٹھیک ہو گئی کہ نہیں۔ سب ٹھیک ہو گئی تو پھر نماز شروع کرتے تھے۔ صف کی درستگی میں کئی باتیں ہیں جو سب اہم ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ صفیں سیدھی ہو، اور صف کے سیدھی ہونے میں ایڑی کا اعتبار ہے، آگے کی انگلی کا اعتبار نہیں ہے۔ ایڑی اگر سب کی سیدھ میں ہے تو پنڈلی بھی سیدھ میں ہوگی، ٹخنا بھی سیدھ میں ہوگا، موڈا بھی سیدھ میں ہوگا، کیونکہ پنجہ کسی کا لمبا ہوتا ہے کسی کا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو صفیں درست کی جائیں ایڑی کے اعتبار سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صفوں کے درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے، مونڈے سے مونڈا ملا کر کھڑے ہوں اور صفیں بالکل ایک دوسرے سے گد کر کھڑے ہونا چاہیے۔ دوسری بات، پہلی صف مکمل ہونے کے بعد ہی دوسری صف میں آدمی کھڑا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پہلی صف کے اندر جگہ خالی ہے اور پچھلی صف میں نیت باندھی۔ کبھی کبھی لوگ رکوع پانے کے لیے جلدی میں پیچھے آ کر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر اگلی صف مکمل ہو چکی ہو تو اکیلا آدمی پچھلی صف میں آ کر نیت نہ باندھے، انتظار کر لے رکوع تک۔ اگر کوئی رکوع میں آ گیا تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر صف لگائے، اور اگر کوئی نہیں آیا تو مجبوری ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ایسی صورت میں اگلی صف سے کسی کو کھینچ کے اپنے ساتھ کھڑا کر لینا چاہیے، لیکن آج کل کے مسائل سے
عام طور سے واقفیت نہیں ہے، کسی آگے والے کو کھینچیں گے تو اس کی بھی نماز جائے گی اور پیچھے والے کی بھی، کیا بات ہے کیوں کھینچ رہے ہو، بول دے کر نماز ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اتنا کر لیں کہ رکوع تک انتظار کر لیں، جب یہ اندیشہ ہو کہ اب رکعت چلی جائے گی تو پھر نیت باندھیں۔ تیسری چیز یہ کہ صفوں میں جو ترتیب ہے کہ بالغ لوگ آگے کھڑے ہوں اور اس کے بعد بچوں کی صف ہو، اگر کوئی اکیلا بچہ ہے تو اس کو کنارے کھڑا کر دیا جائے۔ اس میں دو طرح کی کوتاہی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ بچوں کی صف لگ جاتی ہے اور بڑے آ کر پیچھے اپنی صف لگاتے ہیں، تو جہاں جتنی جماعت ہوتی ہے عام طور سے اس اعتبار سے آگے کی صف خالی چھوڑ کر بچوں کی صف پیچھے لگانی چاہیے۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب جماعت شروع ہو جائے گی تو بچے کے آگے سے گزر کر جانا پڑے گا، تو جماعت شروع ہو جانے کے بعد صف کو درست کرنے کے لیے اگر بچے کے آگے سے آپ گزر کر آگے جاتے ہیں تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مسبوق جو ہوتے ہیں، جن لوگوں کی عام طور سے عادت یہ ہے کہ جماعت شروع ہو گئی، گھڑی دیکھ رہے ہیں، اب بالکل جماعت کا وقت ہو گیا تب گھر سے نکلے، یقیناً رکعت چھوٹے گی۔ 1-2 منٹ پہلے آ جائیں تاکہ جو صفوں کی ترتیب ابتدا سے قائم ہے، بڑے لوگوں کی صف آگے لگ جائے، بچے پیچھے لگ جائیں۔ جب مسبوق لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی تب اس طرح کی دقت پیدا ہوتی ہے، تو بچوں کی صف کے پیچھے ہونی چاہیے۔ اسی طرح بچوں کو درمیان صف میں کھڑا کرنا غلط ہے۔ بہت سے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے بغل میں بیٹھا لیتے ہیں، کھڑا کرا لیتے ہیں، اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اس لیے یا اگر آپ کو اپنے ساتھی بچے کو رکھنا ہے تو آپ بالکل کنارے بیٹھیے اور دیوار کے قریب بچے کو کنارے کھڑا کر لیجیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو درمیان صف کے اندر بچوں کو نہیں کھڑا کرنا چاہیے۔ صف کی درستگی میں ایک بات اور بھی ہے کہ صف دونوں طرف برابر پھیلنی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس کے بغل میں ایک آدمی کھڑے ہوتے چلے گئے، دائیں طرف کو صف پھیلتی چلی گئی، بائیں طرف خالی ہے، یا بائیں طرف پھیلتی چلی گئی، دائیں طرف خالی ہے۔ ایسا نہیں، آنے والے کو دیکھنا چاہیے کہ کدھر خالی ہے اس طرف کھڑے ہو جائیں۔ ایک تو آدمی کے فرق پڑ جائے وہ تو پڑتا رہتا ہے، لیکن ایک دم ایک طرفہ صف لگے تو یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح نماز سے متعلق ایک مسئلہ ہے، نمازی کے آگے سے نکلنے اور نمازی کے آگے سے گزرنے کا۔ یہ مسئلہ جتنا سخت ہے ہم لوگ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس کو کتنا گناہ ہوگا تو 40 تک وہ کھڑا رہ جائے۔ پوچھنے والا نے پوچھا 40 دن کا مجھے نہیں معلوم، کہ 40 مہینہ کا مجھے نہیں معلوم، کہ 40 سال کا مجھے نہیں معلوم۔ لیکن دوسری حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس کو کتنا گناہ ہوگا تو 100 سال تک اپنی جگہ ٹھہرا رہ جائے اور نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اس کی روشنی میں تو وہاں بھی 40 سال معلوم ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ 40 سال تک یا 100 سال تک اپنی جگہ کھڑے ہو کر انتظار کر لینے میں جو زحمت اور پریشانی ہے آدمی اس کو برداشت کر لے، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنے پر جو گناہ ہے، جو وبال ہے، اس کے لیے تیار نہ ہو۔ اتنا سخت معاملہ ہے، لیکن عام طور سے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ سلام دے کر اٹھے اور بغیر پیچھے دیکھے ہوئے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں، جدھر سے جانا ادھر سے چلے گئے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پیچھے دیکھ لینا چاہیے کہ ادھر سے نکلنا ہے کہ ادھر سے نکلنا ہے، کسی نمازی کے آگے سے گزر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہے نمازی کے آگے سے نکلنا،
پیچھے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا تو یہ ہے کہ اگر اس کے سلام دینے کے انتظار کر لیں، بہت اچھا ہے، تھوڑی دیر لگے گی، اور خاص طور سے اگر وہ تحیات کے اندر بیٹھا ہے دیکھ لیں، اگر وہ سلام پھیرنے والا ہے تو 1 منٹ 2 منٹ انتظار کر لیں، اور جب وہ سلام پھیرے تو نکل جائے۔ لیکن اگر عجلت ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بالکل امام کے وہ نماز پڑھنے والے کے آگے ہیں یا دائیں طرف یا بائیں طرف کسی طرف تھوڑا سا کھسکے ہوئے ہیں۔ اگر ایک طرف وہ کھسکے ہوئے مثلاً تو ذرا سا دائیں ہیں تو دائیں سے نکل جائے، ذرا سا بائیں ہے تو بائیں سے نکل جائے، اور بالکل بیچ میں ہے تو گنجائش ہے دونوں طرف سے نکلنے میں، یہ گنجائش کی بات ہے۔ اچھا یہی ہے کہ اس کے سلام پھیر لینے کا انتظار کر لیا جائے اور نمازی کے آگے سے بالکل نہ نکلا جائے۔ اس کا اہتمام لوگ نہیں کرتے، اور یہ بڑی یعنی سخت وعید اس کے لیے ہے کہ بہت بڑی مسجد ہوتی ہے، 100 گز لمبی، 100 ہاتھ لمبی، 100 ہاتھ چوڑی، یا 40 کم سے کم 40 ہاتھ لمبی 40 ہاتھ چوڑی، تو وہاں یہ حکم ہے کہ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور سجدہ گاہ پر نگاہ رکھے ہوئے ہو تو جتنی دور تک کی چیز خود بخود محسوس ہوتی ہے، تقریباً 3-4 صف، اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جتنی مسجدیں ہیں ان میں کوئی مسجد اس حد کے اندر نہیں آتی۔ دلی کی جامع مسجد ہے، اس طرح کی جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ بڑی مسجد کہلاتی ہیں، یا میدان میں کوئی کھلی جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں یہ حکم ہے کہ 4-5 صف کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہماری مسجدیں ہیں محلے کی عام طور سے اتنی بڑی مسجد میں نمازی کے آگے سے گزرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی سلسلے کی ایک بات اور، نماز کی نیت باندھنے والے کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ ایسی جگہ نیت نہ باندھے کہ گزرنے والے کو پریشانی ہو۔ مثلاً دروازہ ادھر ہے اور ادھر سارا راستہ بند ہے، اور ایسی جگہ کھڑے ہو گئے کہ اس راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جانے کا، وہاں درمیان میں نیت باندھے ہوئے۔ جماعت کی نماز میں تو آدمی کو جماعت میں شامل ہونا ہے، لیکن تنہا نماز پڑھنے والا ایسی جگہ کھڑا ہو نیت باندھے کہ کسی دوسرے کو پریشانی نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ کھمبے کے پیچھے بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے، تو اس کو اٹھا کر وہاں سے ہٹا دیا، کہا یہ نماز پڑھنے والے کی جگہ ہے۔ کیا مطلب؟ جس کو نیت باندھنی ہو وہ دیکھے، اگر کوئی کھمبا ہے یا جہاں پکویا ہے، کوئی کھڑکی ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نیت باندھ لے، اور جب سلام پھیر لے تو وہاں سے ہٹ جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، سنت کی نیت باندھی، سنت پڑھ کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک آدمی آتا اور نماز پڑھنا چاہتا ہے، 4 کھمبے ہیں، چاروں کے پیچھے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ نماز پڑھنے والے کے لیے جگہ ہے تاکہ ستھرا قائم رہے، وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہاں سے کھسک جائیں تاکہ دوسرے نماز پڑھنے والے کو وہاں جگہ مل سکے۔ یہ چند باتیں جو یاد آئیں آپ کے سامنے عرض کرتی ہیں۔ ایک کرسی پر نماز پڑھنے کا مسئلہ، دوسرے نمازی کے آگے سے گزرنے کا، تیسرے صفوں کی درستگی کا، خاص طور سے بچوں کو سب شامل کرنے کا، اور پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں پہلی گفتگو پر کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو بہت اہتمام کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی برکتیں حاصل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کریں، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کاموں کو زیادہ کرنے کا حکم کیا ہے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اسی طرح استغفار، استغفر اللہ رب کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت کرنے کا حکم ہے۔ ایسے ہی جنت کی دعا و جہنم سے پناہ، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اس کا اہتمام کریں۔ رمضان کے پہلے عشرے میں رحمت کی دعا کریں، اللہ میرے اوپر رحم فرما، اوپر رحمت نازل فرما۔ دوسرے عشرے کے اندر مغفرت کی دعا کریں، اور
تیسرے عشرے کے اندر جہنم میں خلاصی کی دعا کریں. یہ ساری تفصیلات فضائل رمضان کی پہلی حدیث کے اندر موجود ہیں. اس کو غور سے سنیں اور اس کے اندر جو ہدایات کی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی توفیق عطا فرمائے. تو آپ کو